الٹیمیٹلی والدین کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو ان کی ایک اولاد ہے وہ اچھی تربیت کے ساتھ اس دنیا میں آئے اور ایک مفید زندگی گزارے. بالکل ایسے. تو یہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہے صرف والدین کا، یہ بنی نوع انسان کی بقا کا مسئلہ ہے. کیونکہ بنی نوع انسان کی جو بقا ہے اور اس کے جو شعور کے اندر ترقی ہونی ہے، اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کی آنے والی نسل جو ہے وہ پہلے والی نسل سے بہتر ہو. اور یہ بات صرف انسانوں کے لیے مختص ہے. دنیا میں جتنی اور مخلوقات ہیں وہ جو 20,000 سال پہلے تھیں وہی اب ہیں. جو بکریاں، جو گھوڑے، جو مرغیاں جو آج سے 5,000 سال پہلے تھے وہ ویسے کے ویسے ہیں. ان کے شعور نے کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں کی. یعنی اگر آپ ایک لفظ استعمال کریں نا تو جانوروں کی جاتی نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے. بالکل. لیکن آج سے 20,000 سال پہلے کا انسان، 20,000 سال تو بہت پرانی بات ہو گئی. آج سے 10 سال پہلے کا انسان اور آج کے انسان کے اندر انڈرسٹینڈنگ میں کتنا فرق ہے، شعور میں کتنا فرق ہے، اور جو اس نے ایجادات کی ہیں ان میں کتنا فرق ہے، اور معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں لے کے آئے اس میں کتنا فرق ہے. یہ اس بات پر ہی اس کی بنیاد ہے کہ ہماری آنے والی نسل کیسی ہوگی. اور اگر ہماری آنے والی نسل تربیت یافتہ ہوگی تو وہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق کنڈکٹ کر سکے گی اپنے آپ کو. اور اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہوگی تو وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. تو ایک تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم سب کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے وہ ہم سے بہتر ہو، وہ اپنے شعور میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، اپنے علم میں، اپنی تربیت میں، اپنے مزاج میں ہم سے بہتر ہو. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے یہ جو سوال پوچھا کہ اس کی تربیت کب سے شروع کرنی چاہیے، تو جس وقت بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے نا وہ پہلا لمحہ ہوتا ہے جس میں اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سارے سائنسدانوں کا یہ خیال ہے جنہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کیا. ایک چھوٹا سا تجربہ میں نے بھی کیا تھا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، خاص طور پر جو اس کے آخری 3 مہینے ہوتے ہیں، لاسٹ ٹرائمیسٹر میں ہی وہ سگنلز کو ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کہیں میں نے دیکھا بھی تھا کہ وہ چل رہی تھی کہ ایک بچے ایک الٹراساؤنڈ کی سینسٹیو الٹراساؤنڈ کی پروب ماں کے پیٹ پہ رکھی گئی اور باپ سے کہا گیا کہ وہ شاؤٹ کر کے ماں سے بولے. اور جب وہ اس کی ماں کے ساتھ ایک بدتمیزی کے ساتھ اور اونچی آواز میں بات کرتا تھا، حالانکہ وہ سنتھیٹک تھی، پلانٹ تھا، تو بچے کے اندر خاص قسم کی تبدیلیاں اس کی فزیکل موومنٹس میں وہ آتی تھیں جو کہ ایک ریٹیلیشن کو شو کرتی تھیں. اور جب اس قسم کے فیوریبل سرکمسٹانسز باہر کریٹ کیے گئے تو دیکھا گیا کہ بچے کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں. خیر یہ تو ایک زیادہ تفصیلی اور ایک ٹیکنیکل بات ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی صرف 2 جبلتیں ہوتی ہیں. ایک جبلت یہ ہے کہ اس کی گال کے اوپر ہاتھ لگائیں تو وہ اس کو گھما کے اپنے منہ کو وہاں لے جائے گا. یہ سروائیول کے لیے اس کی انسٹنکٹ ہے تاکہ وہ دودھ چوس سکے اور وہ زندہ رہ سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیشاب اور پخانے کا راستہ ہے جب وہ ایک خاص مقدار تک بھر جائے تو اس کو آٹومیٹکلی خالی کر دے. یہ بھی سروائیول کی ایک جبلت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جتنے انسانوں کے علاوہ جاندار ہیں وہ تقریباً تمام جبلتوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر آتے ہیں، تقریباً تمام کے ساتھ، جو کہ ایڈلٹ میں ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. اس لیے یہ بات ہم بہت دفعہ یہ پیرنٹنگ کی ورکشاپس میں ہم دوستوں کو بتا چکے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں کے بعد اسی طریقے سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں بھاگتی تھی. بالکل ایسے. تو اشرف المخلوقات کو کیا مصیبت ہے کہ اس کے بچے کو کھڑا ہونے میں 1.5 سال لگتا ہے. ایک سمجھنے حیرانی کی بات ہے نا. یعنی مرغی کا بچہ چوزا جب نکلتا ہے تو 2 دن کے بعد وہ پہچانے وہ بالکل اسی طریقے سے وہ منہ سے آواز نکالتا ہے. بکری کا بچہ اپنے باپ اور ماں کی طرح سے آواز نکالتا ہے. بطخ کا بچہ سوئم کر سکتا ہے پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد. بالکل ایسے. تو پھر انسان کا بچہ آخر اتنا معذور کیوں ہے کہ ان 2 جبلتوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور جبلت نہیں ہے؟ اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ باقی تمام جاندار 2 لائنوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں. اس سے نیچے نہیں جا سکتے اور اس سے اوپر نہیں جا سکتے. لمیٹیشن ہے. لیکن انسان نیچے والی لائن تو مقرر ہے، اوپر والی کوئی لائن مقرر نہیں ہے. تو تمام باقی جاندار ایک طے شدہ ایک پلان کے تحت پیدا ہوتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے وہ طے شدہ پوٹینشلز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ پوٹینشل ایگزیکیوٹ کتنا کریں گے یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نرچرنگ کیسے کی جائے، اس کی تربیت کیسی کی جائے. یعنی اگر آپ کسی کو ایک بیج دکھائیں اور اسے کہیں کہ اس بیج کے اندر ایک درخت ہے جس درخت پر ہر سیزن میں 8 من آم لگا کریں گے، تو کوئی آدمی جس کو اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ نہیں مانے گا. انسان کا بچہ بھی جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس تمام پوٹینشل کے ساتھ آتا ہے جو دنیا میں آنے والے کسی بھی انسان نے آج تک ایگزیکیوٹ کیے. چاہے وہ آئنسٹائن تھا، چاہے وہ کوئی ولی اللہ تھے،
چاہے کوئی بہت بڑا کھلاڑی تھا، چاہے وہ کو پہما تھا، چاہے وہ کوئی رائٹر تھا، چاہے وہ ادیب تھا، جو بھی تھا، اس پوٹینشل کے ساتھ آتا ہے۔ اب اس پوٹینشل کو کس طرح، جیسے ایک پودے کو اگر آپ ایک مناسب جگہ پر اس کو بیج کو بوئیں گے، پانی صحیح وقت پہ دیں گے، سردی گرمی سے بچائیں گے، اس پہ کھاد جب ڈالنی ہے، قطع برید جب اس کی کرنی ہے وہ کریں گے، تو وہ اپنے پوٹینشل کو ایکسپریس کرے گا۔ تو اس لیے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل ایک را سلیٹ کی طرح، اور آج کے نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ جیسے کمپیوٹر آپ نیا خرید کے لائے ہیں تو آپ نے اس کو پلگ ان کیا ہے، ابھی سافٹ ویئر اس پہ کوئی اپلوڈ نہیں کیا، جیسا تو بس وہ ایک کمپیوٹر ہے۔ اب آپ اس پہ جو سافٹ ویئر لوڈ کرنا شروع کر دیں گے وہ آہستہ آہستہ اس کی پروگرامنگ ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو پہلے دن سے جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے اندر جو کنیکشنز ہیں ڈیولپ ہونا، برین کے کنیکشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کنیکشنز کا نام ہی ایکچولی میموری ہے، انہی کنیکشنز کا نام ہی تربیت ہے، اور انہی کنیکشنز کا نام ہی پیٹرن ہے۔ تو ہمارے دماغ کے اندر پیٹرن بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پیٹرن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم تربیت کے اس پورے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ڈے 0 سے لے کر 7 سال کی عمر، 7 سال سے لے کر اور تقریباً 10 سال کی عمر، اور 10 سال سے پھر 13 سال کی عمر۔ 13 سال کی عمر میں ایوریج بچہ جو ہے وہ بالکل ایڈلٹ کی طرح اس کے پیٹرنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی ڈاکٹر صاحب اسی میں مجھے بات یاد آئی کہ کیا پھر نیچر 13 سال کے بعد یعنی چینج نہیں ہوگی؟ 13 سال کے بعد نیچر چینج ہو سکتی ہے اگر وہ شخص یہ چاہے کہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ والدین اور اس کے سراؤنڈنگز وغیرہ 13 سال سے پہلے، بلکہ 10 سال سے پہلے آپ انوائرمنٹ کو چینج کر کے پیٹرنز کو چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن 10 سال کے بعد یا 10 سے 13 سال کے بعد بھی چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس چینج ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص خود کنونس ہو کہ میں نے چینج ہونا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں نے بہت دفعہ ذکر کی ہے، جو لوگ میری ان گفتگو کو اور ورکشاپس وغیرہ اٹینڈ کی ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں، تو بروس لپٹن کا نام میں نے کیا ہے، اور جو ہمارے دوست پڑھے لکھے ہیں اور باقی سارے لوگ بھی، ان سے گزارش ہے کہ بروس لپٹن کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بایولوجی آف بلیفز، اس کو ضرور پڑھیے۔ مجھے پتہ نہیں کہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو بروس لپٹن صاحب ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ اپنا لائیو پیج کے اوپر بھی اس پر بتاتے رہتے ہیں۔ تو ان کے مطابق یہ ہے کہ جو ہمارا جینیٹک مٹیریل ہے وہ تو اللہ کی طرف سے جو اس کے اندر بنا ہوا ہے وہ ہے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جو جینیٹک مٹیریل بن گیا، ہم اگر لکھا ہوا اس پہ کرمنل تو وہ کرمنل ہی ہوگا، اگر وہ بن گیا ہے کہ وہ بہت نیک آدمی ہے تو نیک، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو جینو ٹائپ، ٹیکنیکلی جس کو جینو ٹائپ کہتے ہیں، وہ فینو ٹائپ یعنی ایکسپریشن اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ جینیٹک مٹیریل کیا تھا، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں فیکٹرز آ جائیں گے، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایپی جینیٹک فیکٹرز کیا تھے، یعنی آپ نے انوائرمنٹ کیسا کریٹ کیا۔ تو لہٰذا جو انوائرمنٹ ہم ارد گرد کریٹ کر دیں گے، یہ تقریباً 90% ٹائم یہی پیٹرن ساری زندگی چلے گا۔ ہم سارے ایڈلٹ جس طریقے سے زندگی اپنی گزار رہے ہیں، اس بات کا بہت امکان ہے، 90% امکان یہ ہے کہ جو ہمارے ان شروع کے سالوں کے اندر پیٹرن بن گیا وہ چلے گا، لیکن ایک ونڈو موجود ہے، تقریباً 5% کی ونڈو، جس کو ہم کہتے ہیں، پہلے والی 95% کو ہم کہتے ہیں ہیبٹ برین۔ یہ میں انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں بروس لپٹن صاحب کے، جس کو کہتے ہیں ہیبٹ برین۔ تو ہم میں سے اکثریت جو کچھ کر رہی ہے اپنے ہیبٹ برین کی بنیاد پہ کر رہی ہے، لیکن 5% کی ایک ونڈو موجود ہے جس کا نام ہے کانشیس برین، اور وہ برین یہ ہے کہ جو آدمی شعوری طور پر جاگے اور جاگ کر یہ فیصلہ کرے، ایک ریفلیکٹیو طریقے سے سیکھے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میں نیا کر سکتا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ اللہ پاک کی بڑی شان ہے کہ یہ جو ہیبٹ برین بنایا ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ڈیزائن اور پلان کے ساتھ بنایا ہے، کیونکہ جب آپ کانشیس برین یوز کرتے ہیں تو وہ ایسی ہے جیسے گاڑی کو پہلی گیئر میں آپ چلا رہے ہیں، اور جو کانشیس برین ہے وہ ایسے چلتا ہے جیسے آٹو پہ گریڈ، یعنی چوتھے گیئر میں گاڑی خود بخود چلتی ہے۔ اگر یہ ہیبٹ برین بنا نہ ہو تو ہم اتنی کوگنیٹو انرجی استعمال کریں اپنے روز مرہ کے کاموں کو کرنے کے لیے کہ ہم ایگزاسٹ ہو جائیں۔ لہٰذا مجھے پتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے یہی کرنا ہے، ایسے جوتے پہننے، ایسے برش کرنا ہے، پھر میں نے آنا ہے، پھر میں نے نماز پڑھنی۔ تو یہ جو پیٹرن بنتا ہے، یہ پیٹرن بھی ایکچولی انرجی کی کنزرویشن کے لیے ہی بنتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہے۔ تو لہٰذا پتہ نہیں، آپ بیچ میں آپ کے سوال کا جواب شاید ہم ضمنی باتوں میں ادھر ادھر ہو گیا۔ تو پہلے 7 سال کے دوران ایک خاص طریقے سے تربیت کرنے کا سوشل سائنٹسٹ، کوگنیٹو سائیکالوجی کے سائنٹسٹ اور پیرنٹنگ کے ایکسپرٹس نے بتایا ہے۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک کیا کرنا ہے وہ بتایا ہے،
اور 10 سال سے 13 تک ہمیں کیا کرنا ہے، اگر یعنی گفتگو میں انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں عرض کروں تو گا۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس میں چیدہ نکات جو ہے وہ شیئر کر دیں، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ 7 سال، پھر 7 سے 10 اور 10 سے 13 ان 3 فیزز میں کیا کیا چیزیں ہیں جو پیٹرن فالو کیا جائے پیرنٹس کی طرف سے، انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ دیکھیے